اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ آج جو ہمارا موضوع ہے خلیفہ ثالث، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ خلیفہ مظلوم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج جو میں نے گفتگو کرنی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب تو غنی ہے، یہ آپ جانتے ہیں، آپ کا ایک لقب تو غنی ہے۔ ہم جب نام لیتے ہیں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عموماً جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ صدیق کا لقب استعمال کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ فاروق کا لقب، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غنی کا لقب استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور لقب بھی ہے، اور وہ بڑا خوبصورت لقب ہے، ذو النورین، دو نوروں والا۔ اور عموماً جب آپ کتابوں میں پڑھیں گے یا آپ اہل علم سے پوچھیں گے کہ یہ ذو النورین کا لقب کیوں ہے، یہ دو نور کون سے ہیں، تو عموماً وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ ذو النورین کے لقب کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیام قیامت یہ ایک ہی شخص تھے جن کے نکاح میں کسی نبی کی دو بیٹیاں آئی ہیں، ان سے پہلے بھی کوئی نہیں تھا، اور اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں تو ان کے بعد بھی قیامت تک کوئی نہیں ہوگا۔ کائنات کی واحد شخصیت ہیں کہ ان کے نکاح میں نبی کی دو بیٹیاں ہیں، تو لہٰذا ان دو بیٹیوں کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، دو نوروں والا۔ بہت کم لوگوں کو شاید یہ بات پتا ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جب دنیا میں آئے تو ان کے ساتھ ان کی ایک جڑواں بہن بھی پیدا ہوئی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کی ایک جڑواں بہن بھی پیدا ہوئی تھی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی لگی، ایسا ہی ہے نا۔ ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام تھا عروہ، اور یہ عروہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھیں، اور ان عروہ کے بیٹے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی رشتے کے اعتبار سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھانجے تھے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد جو پہلا رشتہ قائم فرمایا ہے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فرمایا ہے۔ یعنی نبوت ملنے سے قبل تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح ہوا، یہ ایک رشتہ قائم ہوا۔ نبوت ملنے کے بعد جو پہلا رشتہ جوڑا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح یکے بعد دیگرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیے ہیں۔ یہ دونوں بیٹیاں، یعنی پہلی بیٹی کا نکاح کیا، وہ فوت ہو گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، وہ بھی فوت ہو گئیں، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمگین تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ میرا ایک رشتہ تھا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو غمگین دیکھا تو فرمایا کہ عثمان اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی، ایک روایت میں 40 کا لفظ ہے، ایک میں 100 کا لفظ ہے، اگر میری 40 یا 100 بیٹیاں بھی ہوتی اور وہ ایک ایک کر کے اللہ کو پیاری ہوتی جاتی تو میں ایک ایک کر کے ان کا نکاح تم سے کرتا جاتا۔ 40 بیٹیاں بھی ہوتی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 2 جگر گوشے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 2 بیٹیاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں تھیں باری باری، اور ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے اس قدر خوش تھے، راضی تھے، تبھی یہ فرمایا نا کہ اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو ایک ایک کر کے وہ فوت ہو جاتی اور میں ایک ایک کر کے تمہارے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ تو ذو النورین کے لقب کی جو سب سے بڑی وجہ ہے یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یکے بعد دیگرے 2 بیٹیوں کا آنا ہے۔ لیکن میں آج آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ذو النورین کی صرف یہی وجہ نہیں ہے، یہ جو 2 نور کہے گئے ہیں یہ صرف اسی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی کہ اس لقب کی اور بہت ساری توجیحات بھی پیش کی جا سکتی ہیں۔ یہ پہلی توجیح بھی ٹھیک ہے بالکل، 2 بیٹیوں والی، لیکن اس کے علاوہ ذو النورین کے لقب کی اس کے علاوہ بھی بہت ساری توجیحات ہو سکتی ہیں۔ وقت مختصر ہے، میں کچھ چیزیں آج آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ آپ نے عربی خطبے میں اکثر یہ الفاظ سنے ہوں گے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ کامل الحیاء والایمان سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ کامل الحیاء والایمان سیدنا عثمان بن عفان۔ تو یہ جو 2 نور ہیں ان میں سے ایک ایمان کا نور ہے اور دوسرا حیا کا نور ہے۔ ایمان میں بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاملیت کا درجہ رکھتے تھے اور حیا میں بھی۔ جب یہ ایمان لائے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ بڑے کھاتے پیتے گھر کے ایک دولت مند گھرانے کے فرد تھے، لیکن آزمائشیں ان پر بھی آئیں، اور وہ آزمائشیں ایسی آئیں کہ ان کے چچا نے ایک ترتیب یہ بنائی کہ ان کو کھجور کی بنی ہوئی چٹائی میں ڈال دیا جاتا، ایک طرف سے اس کو بند کر دیا جاتا اور دوسری طرف سے آگ جلا کر اس میں دھواں چھوڑ دیا جاتا۔ باندھ دیا گیا ہے ایک آدمی کو اور وہ حرکت بھی نہیں کر پا رہا، اور اوپر سے ایک طرف سے اس کو بند کر دیا ہے تو ایگزاسٹ بھی کوئی نہیں ہے، اور دوسری طرف سے دھواں چھوڑا گیا ہے اور سانس بند ہو رہا ہے، اور اس کے باوجود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے۔ یہ سارا تشدد برداشت کر کے بھی، یہ ساری مشکلات برداشت کر کے بھی لوگوں نے بہت سی باتیں کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار مکہ کے معزز ترین لوگوں میں ہوتا تھا۔ ایمان لانے سے پہلے بھی صدقات اور خیرات اور لوگوں کی مدد امداد کا معاملہ جاری رکھتے تھے، لہذا اس اعتبار سے مکہ کے معاشرے میں ان کی بڑی عزت تھی، اور لوگوں نے انہیں بہت طعنے دیے ہیں کہ آپ کو کیا ہو گیا جو آپ نے اس نئے نبی کی نبوت کو قبول کر لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جسمانی تشدد بھی برداشت کیا اور ذہنی تشدد بھی برداشت کیا، لیکن ایمان کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ تو ایک نور ایمان کا اور دوسرا نور ہے حیا کا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی؟
دوسرا نور کون سا ہے؟ حیا کا. اتنے حیا والے انسان تھے. میں بس ایک دو مثالیں عرض کر دیتا ہوں تو بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی. اس قدر حیا والے انسان تھے کہ خود کہتے ہیں کہ میں زندگی میں کبھی غسل خانے کی چار دیواری میں بند ہو کر بھی کبھی برہنہ ہو کر بغیر کپڑوں کے میں نے غسل نہیں کیا. بھائی وہاں کون دیکھ رہا ہے آپ کو؟ وہاں تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, وہ ہر طرف سے بند ہے. وہ کہہ رہے ہیں میں نے کبھی برہنہ ہو کر غسل نہیں کیا, اس لیے کہ مجھے یہ خیال ہے کہ یہاں بھی مجھے اللہ دیکھنے والے ہیں اور مجھے اللہ سے حیا آتی ہے. پھر خود فرماتے ہیں کہ جس ہاتھ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر رکھ کر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی, اس ہاتھ سے اس کے بعد پوری زندگی میں نے کبھی کسی نجس چیز کو نہیں چھوا. جس ہاتھ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ رکھ کر بیعت کی, اس ہاتھ سے کبھی میں نے کسی نجس چیز کو نہیں چھوا. بڑی خوبصورت روایت ہے, سننی آپ نے توجہ سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بستر پر دراز ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی مبارک سے کچھ کپڑا ہٹا ہوا ہے. پنڈلی سمجھتے ہیں نا, پنجابی میں جسے پنی کہتے ہیں, یہ پاؤں کے اوپر والا حصہ. تو پنڈلی مبارک پر سے کچھ کپڑا ہٹا ہوا ہے. اب یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہونا یہ کوئی غیر اخلاقی بات تو کسی صورت نہیں ہے, اور شرعاً ناجائز بھی نہیں ہے, اس لیے کہ مرد کا سطر اس کی ناف سے گھٹنوں تک ہے تو سطر میں بھی داخل نہیں ہے. لیکن بہرحال گھر میں بندہ ریلیکس ماحول میں ہوتا ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دراز ہیں کہ پنڈلی مبارک پر سے کپڑا ہٹا ہوا ہے. دروازے پہ دستک ہوتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کون ہے؟ تو آواز آتی ہے کہ میں ابو بکر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی لیٹے ہوئے, بالکل ریلیکسڈ, اور پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اندر آنے کی اجازت دیتے ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں, گفتگو شروع ہو جاتی. تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کون ہے؟ تو آواز آتی ہے جی. یہ آپ کو کیسے پتا ہے؟ آپ نے روایت پڑھی ہے جی؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ ایک روایت ایسی نہیں ملے گی آپ کو, آپ کو سینکڑوں روایتیں ایسی ملیں گی جہاں ترتیب یہ ہے کہ پہلے کون ہے؟ ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر دوسرے نمبر پہ کون ہے؟ عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور پھر تیسرے نمبر پہ کون ہے؟ عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور چوتھے نمبر پہ کون ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ترتیب آپ کو ایک روایت میں نہیں ملے گی, یہ ایسے ہی ہے. یہ مجمع علیہ قسم کی بات ہے کہ ترتیب صحابہ میں اسی اعتبار سے تھی. تو دوسرے نمبر پہ کون آیا گھر؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح لیٹے ہوئے ہیں اور پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا ہے, اور حضرت عمر بھی آ گئے رضی اللہ تعالیٰ. تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے پہ دستک ہوئی اور آواز آئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں عثمان ہوں, اجازت چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سیدھے ہو کر بیٹھ گئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پنڈلی پر سے وہ جو کپڑا ہٹا ہوا تھا اس کو درست کر لیا اور اپنی پنڈلی کو کور کر لیا, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان اندر آ جائیے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اندر آئے اور گفتگو ہوئی, اور جب یہ سب چلے گئے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئیں اور پوچھا میرے بابا آئے تو آپ نے کپڑا نہیں درست کیا, اور حضرت عمر آئے
رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ نے کپڑا درست نہیں کیا، اور جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ نے فوراً کپڑا بھی درست کیا اور آپ بالکل سیدھے ہو کر بیٹھ گئے. ایسا کیوں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی بندی، میں اس شخص کا حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. میں اس شخص کا حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو ذو النورین کا ایک مطلب میں نے عرض کیا ہے، کامل الحیاء والایمان. عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حیا کا نور اور دوسرا ایمان کا نور. ایک مطلب اور سمجھیں، ذو النورین کا مطلب یہ ہے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو دو ایسے اہم ترین مقامات ملیں گے جہاں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں موجود مانا ہے. بہت اہم بات ہے، ذرا توجہ سے سمجھ لیں. دو مقامات ایسے تھے جہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے، لیکن انہیں تصور کیا گیا، انہیں مانا گیا کہ یہ یہاں موجود ہیں. پہلا مقام ہے غزوہ بدر. غزوہ بدر پہ روانگی ہے اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ مدینہ ہی میں رکیں. ظاہر ہے کہ پیچھے مدینہ کے معاملات کو دیکھنے کے لیے بھی کسی ذمہ دار شخص کو ہونا چاہیے تھا. آپ یہیں رکیے، اور ساتھ یہ ہے کہ حضرت رقیہ بھی بیمار ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ ان کا بھی خیال رکھیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے عین مطابق. غزوہ بدر ہو گیا، اللہ نے مسلمانوں کو ایک عظیم الشان فتح نصیب فرمائی. جب لشکر واپس مدینہ میں داخل ہوا خوش اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے، تو اس وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تدفین کا عمل جاری تھا. یعنی وہ وفات پا چکی تھیں اور ان کی تدفین ہو رہی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں جب مال غنیمت کی تقسیم کا حکم آیا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مال غنیمت کو جمع کیا اور اسے شرکاء میں اللہ کی ہدایات کے مطابق تقسیم کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بڑی نوٹ کرنے والی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا حصہ غزوہ بدر کے ایک غازی کو دیا ہے اتنا حصہ نکال کے سیدنا عثمان بن ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی رکھا ہے اور انہیں بھی وہ حصہ دیا ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر آپ غزوہ بدر کے مال غنیمت کا ایک حصہ نکالیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اللہ تعالیٰ نے جو اتنی دولت عطا فرمائی تھی اس کے سامنے یہ مال غنیمت کا حصہ بہت بہت مائنر ہے، نہ ہونے کے برابر. مالی طور پر اس کی کوئی وقت نہیں ہے. اور علی وجہ البصیرہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اس مال غنیمت کے حصے کی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی. ان کو تو اللہ نے بہت کچھ عطا فرمایا تھا، لیکن یہ مال غنیمت کا ایک حصہ الگ کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینے کا مطلب یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل البدر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شامل فرمایا ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ آپ بدری صحابہ کی لسٹ آج بھی دیکھیں گے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ان میں شامل ہے. تو یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے اور انہیں موجود مانا گیا ہے. اب دوسری بات عرض کر رہا ہوں، دوسرا مقام جہاں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے لیکن انہیں موجود تصور کیا گیا، یہ وہ مقام ہے جب
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا عمرہ کرنے کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے روانہ ہو گئے. میں پورا واقعہ عرض نہیں کر رہا اس لیے کہ وقت مختصر ہے. قریش مکہ نے اجازت نہیں دی عمرے کی، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی عمرے کا بہانہ کر کے مکہ پہ حملہ آور ہونا چاہ رہے ہیں. تو انہوں نے اپنے ایک سفیر کو بھیجا. وہ سفیر آئے، انہوں نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی اور واپس چلے گئے، اور جا کر انہوں نے مکہ والوں کو بڑے مخلصانہ لہجے میں یہ بات سمجھائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کا خیال اپنے دماغوں سے نکال دو، تم ان پر فتح نہیں پا سکتے، اس لیے کہ ہم نے ان کے صحابہ کو دیکھا ہے، اور ہم نے کیسر و کسریٰ کے درباروں کو بھی دیکھا ہے. کیسر و کسریٰ جیسے عظیم الشان بادشاہوں کے درباروں میں بھی ہم نے ان بادشاہوں کے لیے وہ عقیدت اور محبت نہیں دیکھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں عقیدت ان کے لیے دیکھی ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا نماز کا وقت ہو گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، اور صحابہ ان کے وضو کے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دے رہے. وہ پہلے سے منتظر ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمائیں گے تو وہ اس پانی کو حاصل کر لیں گے، اور کوئی اس پانی کو اپنے چہرے پہ مل رہا ہے اور کوئی اس پانی کو پی رہا ہے. تو یہ اتنے جانثار صحابہ، یہ اتنی جانثار اور وفادار جماعت جسے مل گئی ہے، اس پر فتح کا گمان بھی اگر تم کرو گے تو یہ تمہارا گمان بھی غلط ہوگا، لہذا سوچنا بھی مت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ ہم بھی سفیر بھیجتے ہیں. تو 1400 صحابہ کی جماعت موجود ہے. ان 1400 صحابہ میں بڑے عزت والے اور بڑے درجات والے صحابہ موجود ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سفیر کے طور پر منتخب کیا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اپنا سفیر بنایا اور سفیر بنا کر مکہ روانہ کر دیا. اور میں قسم کھا لوں تو حانس نہیں ہوگی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے سفیر ہونے کا پورا حق ادا کیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وہاں پہنچ گئے اور وہاں ان سے مذاکرات شروع ہو گئے، اور مذاکرات ناکامی کی طرف چلے گئے. یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ بڑی اہم بات ہے جو ٹائمنگ اب میں عرض کرنے لگا ہوں. مذاکرات ناکامی کی طرف چلے گئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے احرام باندھا ہوا ہے، مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے. قریش والوں نے کہا اس سال تو ہم آپ کو آنے کی اجازت نہیں دے سکتے. مذاکرات ختم ہو گئے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کر جانے لگے تو قریش والوں نے کہا عثمان آپ ایک بڑے عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے ہیں اور غرباء کی مدد کرنے والے ہیں، ہم آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں، اور آپ احرام باندھ کے آئے ہیں اور بیت اللہ سامنے ہے. ان کو تو اجازت نہیں ہوگی مکے میں آنے کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھیوں کو تو اجازت نہیں ہوگی مکہ میں آنے کی. آپ تو آ چکے، احرام بھی باندھا ہوا ہے اور بیت اللہ بھی سامنے ہے، آپ جائیے اور عمرہ ادا کر لیں، آپ کو اجازت ہے. سفیر کا ویسا بھی بڑا احترام ہے، بڑا پروٹوکول ہے، آپ کو سفارتی استثناء حاصل ہے، آپ جائیں اور طواف کر لیں. تو وفاداری کیا ہے یہ آپ کو یہاں معلوم ہوگا. ہم میں سے سب کا دل کرتا ہے کہ اللہ کے گھر کی زیارت کر لیں، ہم میں سے سب کا دل کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار ہم سب کو وہاں لے جائے. جو نہیں ہو کر آیا وہ بھی بڑا مشتاق ہے، اور جو ہو آیا ہے وہ اس سے زیادہ مشتاق ہے. یعنی یہ وہ عجیب معاملہ ہے کہ آپ کسی دنیا کی ڈیسٹینیشن پہ جائیں نا، ایک دفعہ جائیں، 2 دفعہ جائیں، آپ جتنی دفعہ زیادہ جائیں گے آپ بور ہونا شروع ہو جائیں.
آپ کو کہے گا جی آئیں جی وہاں گھومنے پھرنے چلتے ہیں، تو آپ کہیں گے وہیں جاتے رہنا بار بار، بس دیکھ لی بھائی، بیزاری کی کیفیت آ جاتی۔ لیکن یہ وہ مقامات ہیں کہ جن میں بندہ سینکڑوں کیا ہزاروں مرتبہ بھی جائے تو اس کے دل کی خواہش کم نہیں ہوتی بلکہ اور بڑھتی ہے۔ اور اگر ہم بیت اللہ سے اتنی محبت رکھتے ہیں تو آپ ذرا سوچیں صحابہ کی محبت کیا ہوگی۔ ان کا تو ایمان ہم سے لاکھوں گنا زیادہ مضبوط۔ تو بیت اللہ سامنے ہے، احرام باندھا ہوا ہے، اپرچونٹی مل رہی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے فرمایا بھائی میں تو قرآن پڑھنے والا آدمی ہوں اور میں نے تو قرآن میں پڑھا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے قدم بھی مت بڑھانا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے موجود ہیں اور میرے ساتھی پیچھے موجود ہیں، اکابر صحابہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں آگے آ جاؤں اور میں قدم آگے بڑھا لوں اور میں عمرہ کر لوں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قدم آگے بڑھانے کی جرت نہیں رکھتا۔ بیت اللہ سامنے، احرام پہنا ہوا اور یہیں سے واپس۔ یہ ہے وفاداری اور محبت۔ وہ جو میں جملہ کہتا ہوں نا کہ یہ محبت آپ کو بے لگام نہیں چھوڑتی، یہ محبت آپ کے اعمال کو ایک دائرے کا پابند کرتی ہے۔ دوسری طرف کیا ہو رہا ہے؟ افواہ اڑ گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک سفیر کا قتل تھا اور یہ بہت بڑی بات تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم عثمان کے قصاص پر بیعت لیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ سمجھیے گا، بہت بڑی بات، اس لیے کہ ایک بیعت جہاد تو وہ ہے جس میں مسلمان جو بھی جس نے کلمہ پڑھا ہے مدنی دور میں اور وہ اس بیعت جہاد کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آلریڈی جڑا ہوا ہے، بندھا ہوا ہے، یہاں بیعت جہاد لی گئی ہے صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے قصاص کے لیے، اور 1400 صحابہ یہ بیعت کرنے پر تیار ہوئے ہیں۔ درخت ہے اور اس درخت کے نیچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور صحابہ بھی بیٹھے ہیں اور بیعت ہو رہی ہے، اور یہ اتنا خوبصورت منظر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے ان سب ایمان والوں سے جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں اس درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے، اللہ ان سے راضی۔ یہ بیعت ہو رہی ہے، خوشخبریاں آ رہی ہیں، بہت اہم بیعت ہے، جو بیعت کر رہے ہیں اللہ ان سب سے راضی ہے۔ اور یعنی یہ وحی آ سکتی تھی، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا سکتے تھے کہ نہیں نہیں عثمان تو زندہ ہے اور یہ ایسے ہی معاملہ ہے، اور کسی نے افواہ اڑا دی ہے کہ وہ شہید ہو گئے، شہید نہیں ہوئے، بالکل زندہ ہیں، آپ کو بیعت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، یہ نہیں کہا گیا، نہیں روکا گیا بیعت لینے سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، صحابہ نے بیعت لی، اور اللہ نے اس بات پر، اس بیعت پر اپنی رضامندی کا اظہار کیا۔ یہ بات آ رہی سمجھ میں؟ اور وہیں بات سمجھ، ابھی بیعت ہو رہی ہے اور بات سنائی دی اور کسی نے آ کر بتایا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید نہیں ہوئے بلکہ الحمدللہ وہ حیات ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کیا کہ وہیں پہ بیعت چھوڑ دیں اور کہیں کہ اچھا نہیں یہ تو بیعت ہم عثمان کے لیے لے رہے تھے، عثمان تو زندہ ہے، قصاص کی بیعت کیسے ہو سکتی ہے جب ایک شخص قتل ہی نہ ہوا ہو، لہذا ختم کریں بھائی بیعت، شکر اللہ کا عثمان زندہ ہے اور یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دوسرا ہاتھ لیا، اور اس ہاتھ کو اپنے ہاتھ پہ رکھا اور پھر کہا لوگوں، بڑی اہم بیعت ہے نا یہ۔ ادھر مکہ میں کیا ہو رہا ہے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر عمرہ نہیں کروں گا،
اور یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا وفا کا حق ادا کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں یہ بیعت ہو رہی ہے، یہ بیعت بڑی اہم ہے، اللہ نے اس پہ اپنی رضا کا اظہار کر دیا ہے، اللہ خوش ہو گئے ہیں ان لوگوں سے، راضی ہو گئے ہیں جو یہ بیعت کر رہے ہیں، اور مجھے ابھی خبر ملی ہے کہ عثمان زندہ ہیں، تو لوگوں یاد رکھو یہ میرا ہاتھ نہیں ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کا قائم مقام بنا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں رکھا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو اس بیعت میں شامل تصور کیا۔ وہاں وہ کہہ رہے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر عمرہ نہیں کروں گا، اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں بھی اس کے بغیر بیعت نہیں لوں گا۔ تو یہ دو مقامات ایسے ہیں، ایک غزوہ بدر اور ایک بیعت رضوان، جن میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ موجود فزیکلی موجود نہیں تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں موجود مانا ہے۔ تو ذو النورین ہونے کی دو وجوہات یہ بھی ہیں۔ ذو النورین ہونے کی ایک وجہ اور سمجھیں، خلفائے اربعہ یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ خلافت راشدہ کا سلسلہ شروع ہوا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک گیا۔ یہ چار خلفائے راشدین ہیں۔ ان چار خلفائے راشدین میں صرف حضرت عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے پاس دو ہجرتوں کا نور ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت ایک ہے مدینہ کی طرف، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت ایک ہے مدینہ کی طرف، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت ایک ہے مدینہ کی طرف، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے لیے دو ہجرتیں کی ہیں، ایک ہجرت حبشہ کی طرف کی ہے، دوسری ہجرت مدینہ کی طرف کی ہے۔ خلفائے راشدین میں سے یہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے دو دفعہ اپنا گھر بار چھوڑا ہے اور دو ہجرتیں کی ہیں۔ لہذا ذو النورین کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے دو ہجرتوں کی سعادت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو عطا فرمائی ہے۔ اب ایک بڑی اہم وجہ آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں ذو النورین کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو دو نور خاص عطا فرمائے تھے جی، سخاوت کا نور اور شہادت کا نور۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ سخاوت اور شہادت۔ ہم یہ جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ غنی کا لقب استعمال کرتے ہیں، یہ بات سمجھیے گا کہ عموماً ہم اس کا مطلب مالدار لیتے ہیں، لیکن یہ نوٹ فرمائیں کہ غنی کا اصل مطلب ہے بے نیاز، اور ہر مالدار غنی نہیں ہوتا، ہر مالدار غنی نہیں ہوتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ بے نیازی عطا فرمائی تھی کہ مال کے وافر ہونے کے باوجود اللہ کے راستے میں اس مال کو خرچ کرتے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ کبھی نہیں رکا، کبھی نہیں رکا۔ میں صرف چند ایک مثالیں عرض کرتا ہوں۔ مدینہ کی طرف ہجرت ہو گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی مدینہ پہنچ گئے، لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ مدینہ پہنچنے کے بعد صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اکثریت بیمار ہونے لگی، اور یہ بات آج کے دور میں بھی قابل عمل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کو علاقہ تبدیل کرو اور وہاں جا کر بیماریاں تم پر حملہ آور ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے وہاں کا پانی تمہیں راس نہیں آیا، پانی میں کوئی گڑبڑ ہے۔ پانی میٹھا موجود تھا صرف ایک کنویں میں، بیر روما۔ وہ کنواں مدینہ کے ایک یہودی کی ملکیت تھا، اور اس کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اس پانی کو بیچا کرتا تھا، فروخت کیا کرتا تھا۔ مہاجرین اپنا سب کچھ لوٹا کر آئے تھے، ان کے پاس ابھی ایسی کیفیت نہیں تھی کہ پانی بھی خریدنے کے لیے پیسے خرچ کر سکیں۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں فرمایا کہ کون ہے جو روما کے کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے تو میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔
یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ وہاں سے اٹھے, پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ضمانت دیتے ہیں جنت کی؟ جی میں ضمانت دیتا ہوں. حضرت عثمان رضی اللہ وہاں سے اٹھے, سیدھے اس یہودی کے پاس گئے اور کہا جو تو مانگتا ہے مانگ لے, میں سب کچھ دینے کے بعد بھی سب کچھ بھی تجھے دے سکتا ہوں اور یہ کنواں خریدنے کے لیے تیار ہوں. جنت مل رہی ہے, جنت کی ضمانت مل رہی, میں کنواں خریدنے کو تیار ہوں. وہ یہودی بڑا تیز آدمی تھا. اس نے کہا سوچا کہ سونے کا انڈا دینے والی مرغی کو ذبح کرنا مناسب نہیں ہے, لیکن آفر بھی بہت بڑی مل رہی تھی. اس نے کہا چلیں کچھ درمیانہ سا کام کرتے ہیں. اس نے کہا ایسا کرتے ہیں, میں آپ کو نا آدھا کنواں بیچتا ہوں. میں آپ کو آدھا کنواں بیچتا ہوں. آدھا کنواں بیچنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم باری لگا لیں گے, ایک دن کنواں آپ کا, اگلے دن میرا, پھر اگلے دن آپ کا, اگلے دن میرا, یعنی ایک دن کے ساتھ الٹرنیٹولی یہ سارا معاملہ چلتا رہے گا. تو ہم آدھا کنواں میں آپ کو بیچ دیتا ہوں. اور پیسے اس نے بے تحاشا مانگ لیے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اسے وہ سارے پیسے دیے اور کنواں اس سے خرید لیا. وہ بڑا خوش تھا کہ چلو ریگولر کمائی بھی چلتی رہے گی اور یہ پیسے بھی آ گئے. وہ اسے بعد میں معلوم ہوا کہ نہیں, ایسا یہ چکر نہیں ہے. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے نا, وہ ان یہودیوں سے کہیں زیادہ دانشمند لوگ تھے. تو جب وہ آدھا کنواں خرید لیا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ, تو بعد کی بات یہ ہے کہ جس دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی باری ہوتی تو اعلان کر دیتے کہ جاؤ بھائی آج پانی سب کے لیے فری ہے, جس نے پانی لینا ہے آگے لے لے, آج پانی فری ہے. تو اس دن سارے فری میں پانی بھر لیتے. ایک دن یہودی کی باری آتی, وہاں بندہ ہی کوئی نہ ہوتا. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اس نے کہا بھائی لٹے گئے. اور پھر اس نے خود کہا جی اچھا ایسا کریں عثمان, آپ باقی آدھا بھی خرید لیں, مجھے تو کوئی فائدہ ہو نہیں رہا اس کا, آپ باقی آدھا بھی لے لیں بھائی. تو یہ کنواں خریدا, اپنے پاس سے اس کے پیسے ادا کیے, اور جب یہ ڈیل ہو گئی, بڑی اہم بات ہے, جب یہ ڈیل ہو گئی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے کہا اچھا ابھی میں نے تیرے ساتھ ڈیل بنائی ہے اور ابھی میں نے تجھے پیسے ادا کیے ہیں, کیا میں اس سے ایک پیالہ پانی ابھی لے سکتا ہوں؟ اچھا اپنے گھر کے لیے چاہیے ہوگا, ضرور لے لیں, کوئی مسئلہ نہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے اس سے پوچھ کر ایک پیالہ پانی کا اس کنویں میں سے بھرا, ایک پیالہ, اور اس پیالے کو لے کر سیدھے مسجد نبوی میں آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں بیٹھے ہوئے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کے لیے یہ پانی کا پیالہ لے کر حاضر ہوا ہوں. آپ نے لے نہیں لیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ آگے کیے, لاؤ پیالہ مجھے دے دو, اور دعا دی. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میری ایک درخواست ہے, میں نے یہودی کو منہ مانگے پیسے دیے ہیں, جو اس نے مانگا ہے کنویں کی قیمت سے کئی گنا زیادہ, میں نے وہ سب اس کو دے دیا ہے. میری صرف ایک درخواست ہے, اگر آپ مجھے اجازت دے دیں تو. فرمایا بولو. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پیالہ آپ کو نہیں دوں گا, پیالہ آپ کو نہیں دوں گا, بلکہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنے ہاتھوں سے یہ پیالہ آپ کے ہونٹوں سے لگانا چاہتا ہوں, میں آپ کو پانی پلاؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے وہ پیالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں سے لگایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا. جب پانی پی لیا تو اب پیالے میں کیا ہے؟ تو نہیں ہے اس میں کچھ بھی. تو حضرت عثمان رضی اللہ نے پیالہ واپس لیا اور اسے ہونٹوں سے لگا لیا. بھئی یہ تو خالی ہے نہیں, اس سے زیادہ بھرا ہوا اور کیا ہو سکتا ہے کائنات میں, کہ بس نوٹ یہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ کہاں لگے ہیں اس پیالے پہ, اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مس ہوئے تھے وہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہونٹ لگا دیے. سارے صحابہ بیٹھے ہیں, یہ منظر دیکھ رہے ہیں,
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ منظر دیکھ رہے ہیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں قیامت کا دن ہوگا, حوض کوثر ہوگا, میں اس حوض کوثر پر بیٹھا ہوں گا, میرے دائیں طرف ابو بکر ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور بائیں طرف عمر ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور کچھ لوگ دائیں سے آ رہے ہوں گے, میں پیالہ بھر کر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پکڑاتا جاؤں گا کہ ان کو پلائیں, اور کچھ لوگ بائیں سے آ رہے ہوں گے اور میں پیالہ بھر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پکڑاتا جاؤں گا کہ ان کو پلائیں. اور لوگوں یاد رکھنا, ایک آدمی ایسا آئے گا جس کا نام عثمان ہے, جب یہ آئے گا نا تو میں ابو بکر و عمر کو روکوں گا اور میں کہوں گا اسے پانی حوض کوثر سے, اس پیالے سے اسے پانی میں اپنے ہاتھوں سے پلانا چاہتا ہوں. اس نے مجھے اپنے ہاتھوں سے پلایا نا, تو میں حوض کوثر پر اسے اس پیالے سے خود پلاؤں گا. مسجد نبوی کی ایکسٹینشن کا معاملہ آیا, وہ جگہ فل ہو گئی, لوگ ایمان لا رہے ہیں, دین میں داخل ہو رہے ہیں, مسجد نبوی فل ہو گئی. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ پہلا پلاٹ کس نے خریدا ہے؟ پہلے نے. پہلا پلاٹ پہلے نے خریدا, حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ. اب ایکسٹینشن کی بات آئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد نبوی کے ساتھ والے پلاٹ کو یہودی سے خرید کر مسجد میں شامل کرے گا, میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اپرچونٹی بھی چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے میرے پاس. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں, میں اس یہودی کو پیغام بھجواتا ہوں, وہ جتنی قیمت مجھ سے مانگتا ہے اتنی قیمت ادا کر کے میں اس سے یہ خریدنے کو تیار ہوں. یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ آپ ذرا اندازہ کریں, غنا یہ ہے کہ آپ کے کیلکولیٹر فیل ہو جائیں گے. اس مسجد نبوی میں بابرکت مسجد, کتنی ایک نماز کتنی نمازوں کے برابر؟ 50,000 نمازوں کے برابر. اس مسجد نبوی میں 1441 سالوں میں نماز ادا ہوتی جا رہی ہے, اور تا قیام قیامت ہر وقت ہزاروں لاکھوں لوگ وہاں نماز ادا کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اور یہ کیلکولیشن ہو ہی نہیں سکتی کتنے لوگوں نے نماز پڑھی, پھر کتنی نمازیں پڑھی, پھر اس کو 50,000 سے ملٹیپلائی کر دیں, اور پھر 1450 سالوں کے لوگ گن لیں, اور پھر آگے قیامت تک پتہ نہیں کتنا عرصہ ہے, اور تب تک کتنے لوگ آئیں گے اور کتنی نمازیں پڑھیں گے اور کتنی بار وہ 50,000 سے ملٹیپلائی ہوں گی, ہمیں علم ہی کوئی نہیں. اور ان سب کا اجر و ثواب جن لوگوں کو جا رہا ہے ان میں سے ایک ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. ہم وہ اجر کا ہم کوئی گمان ہی نہیں کر سکتے کتنا ہے, ہمارے پاس کوئی کیلکولیٹر ہی نہیں ہے ایسا. مسجد نبوی کا پلاٹ خریدا, وقف کر دیا, کنواں خریدا, وقف کر دیا. غزوہ تبوک آ گیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ بیٹھے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بھائی اللہ کے راستے میں خرچ کرو. عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہوئے, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے 100 اونٹ. کتنے بھائی؟ 100 اونٹ. یہ 100 اونٹوں کا مطلب نہیں ہے کہ اونٹ ہی, اس کو آپ تصور کریں آج کے زمانے کے, وہاں اونٹ اس زمانے کی گاڑی تھا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ 100 اونٹ میری طرف سے اللہ کے راستے میں, بما ساز و سامان, یعنی اس اونٹ پر جو سوار ہوگا اس کو جو جو چیزیں چاہیے نا سفر کے لیے, راستے کے لیے, وہ سب بھی میری طرف سے. 100 اونٹ بما ساز و سامان میری طرف سے اللہ کے راستے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تمہیں جزا دے, اللہ تمہیں جزا دے. بیٹھ گئے, اب نہیں صبر ہو رہا. تھوڑی دیر بعد پھر کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 اور لکھ لو میرے لو. کتنے ہو گئے؟
تھوڑی دیر بعد پھر کھڑے ہوئے, یہ 100 اور ڈال لیں, 100 اور ڈال لیں, 100 اور ڈال لیں. کرتے کرتے بات 900 اونٹوں پہ پہنچ گئی. کتنے بھائی؟ 900 اونٹ بما سازو سامان اللہ کے لیے. یہ کہنا بھی آسان ہے, سننا بھی آسان ہے, کرنا بڑا اوکھا ہے. 900 اونٹ اللہ کے لیے. پھر بھی صبر نہیں ہوا, وہاں سے اٹھے, گھر گئے, تھوڑی دیر بعد واپس آئے. ایک تھیلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی. وہ تھیلی سونے کی اشرفیوں سے بھری ہوئی تھی. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے دین کے لیے یہ بھی میری طرف سے. اور میں کبھی کبھی اس کو امیجن کرتا ہوں, مجھے بڑا مزہ آتا ہے, آپ بھی کوشش کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تھیلی ایسے الٹائی اپنی جھولی میں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں وہ سونے کی اشرفیاں. ایک تو ویسے ہی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن و جمال میں کمال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی خوبصورتی کا بیان کوئی کر ہی نہیں سکتا. اور پھر وہ جو اشرفیاں ہیں ان کی ریفلیکشن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ پڑتی ہوگی, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کے مسکرا رہے ہوں گے, تو کیا منظر ہوگا, کیا منظر ہوگا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا, عثمان آج کے بعد تو جو چاہے کر, اللہ نے تیری مغفرت کر دی اور تجھ پر جنت کو واجب کر دیا. سخاوت, اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہنا, کرتے رہنا, کرتے رہنا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کا واقعہ عرض کر رہا ہوں. مدینہ میں قحط پڑ گیا, سامان موجود نہیں ہے مارکیٹوں میں بیچنے کے لیے, قحط پڑا ہوا ہے, اناج نہیں ہے. تو لوگوں کو معلوم ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کیا 1000 اونٹوں پر مشتمل قافلہ یہ آ رہا ہے شام سے. کتنے اونٹ ہیں؟ 1000 اونٹوں پر مال لدا ہوا ہے اور قافلہ پہنچ رہا ہے. وہ سارا چیمبر آف کامرس اکٹھا ہو گیا, وہاں پہ جمع ہو گیا. ہاں جی, بولی لگاتے ہیں جی, آپ بتائیں آپ کتنے پیسے لیں گے. ظاہر ہے کہ اتنی گولڈن اپرچونٹی ہے, مارکیٹ میں انفلیشن ہے, اب چیزیں موجود نہیں ہیں. اب جس نے مال خرید لیا, لوگوں کو تو ضرورت ہے, لوگ اسے منہ مانگی قیمت پہ خریدیں گے اس سے. بہت زبردست قسم کی بزنس اپرچونٹی ہے. یہ بات آ رہی سمجھ میں؟ ہاں جی, عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا تم بتاؤ تم کیا دیتے ہو, کیا دیتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم 1 کا 1.25 دیتے ہیں, 25% پروفٹ. کہا نہیں مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے. کہا 1 کا 1.5 دیتے ہیں, 50% پروفٹ. بہت کم ریٹ لگا رہے ہو بھائی, مجھے زیادہ مل رہا ہے. ٹھیک, کسی نے 1 کا 2 دیتے ہیں, بس یہ ہماری آخری رینج تھی, تو ڈبل قیمت پہ لینے کو تیار ہو گئے ہیں. آپ بیچ دیں, اس سے زیادہ کیسے دیں گے, اس سے زیادہ آپ کو دیں گے تو پھر آگے کیسے بیچیں گے, بڑی مشکل ہو جائے گی. لہذا یہ ہماری آخری ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں, میری تمہاری بات نہیں بن سکتی, مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے. وہ حیران, انہوں نے کہا ساری انجمن تاجران یہ بیٹھی ہے, سارا چیمبر آف کامرس یہ بیٹھا ہوا ہے, آپ کو ریٹ کون لگا رہا ہے, ذرا ہمیں تو بتائیں. وہ کون ہے جو ہمارے ساری انجمن کے باہر سے آ کر جو ہے نا اس نے علیحدہ ہی آپ کو کوئی ریٹ لگا دیا؟ کون ہے وہ اور کیا ریٹ لگاتا ہے, ہمیں بتائیں, ہم اس سے زیادہ دینے کو تیار ہیں. فرمایا اللہ کے بندو, مجھے 1 کا 700 ملتا ہے, 1 کا 700 ملتا ہے, تم دو گے؟ 1 روپے کی شاید 700 روپے میں آپ سے کون خرید رہا ہے, یہ کون ہے؟ فرمایا تمہارے آنے سے پہلے اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا
کہ میں اللہ کے راستے میں 1 روپے کی شے خرچ کروں گا، اللہ 700 گنا مجھے اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ کے قرآن میں یہ وعدہ موجود ہے، لہٰذا گواہ ہو جاؤ۔ مدینہ میں قحط ہے، میں 1000 اونٹوں پہ مشتمل سارے کا سارا سامان اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں۔ ہم سے کو کہنا اللہ کے نام پہ، ہم سکے ڈھونڈتے ہیں جیب میں سے، ایسے ہی چھوٹے سے چھوٹا نوٹ، سب سے چھوٹی اینٹی جو میرے پرس میں ہوگی میں نکال کے دے دوں گا کہ بھائی چلو بس، زیادہ نہیں مانگنے، اللہ بھلا کرے۔ تو وہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم سب سے کم چیز اٹھاتے ہیں اور ہم اللہ کے راستے میں دیتے ہیں۔ یہ کپڑے خراب ہو گئے ہیں جی، چھوٹے ہو گئے ہیں، یہ کمبل پھٹ گیا ہے جی، اللہ کے راستے میں دے دو۔ کپڑے چھوٹے ہو گئے ہیں، اللہ کے راستے میں دے دو۔ فلاں شہر نکارا ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اور یہ ہمارے صرف پیسوں میں مزاج نہیں ہے، چیزوں میں نہیں ہے، ہم اپنی عمر کا بھی ناکارہ ترین حصہ جو ہے وہ اللہ کے دین کے لیے دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم کہتے ہیں ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو زندگی میں بڑے کام ہے، ابھی تو بہت کچھ کرنا ہے، ابھی کیسے؟ بوڑھے ہوں گے، بڑی عمر پڑی ہے، ریٹائر ہو جائیں گے، فارغ ہو جائیں گے، اس کے بعد داڑھی واڑی رکھ لیں گے، پھر جو ہے وہ عبادتیں کر لیں گے، پھر نمازیں پڑھ لیں گے۔ ہم اپنی عمر کا بھی ناکارہ حصہ اللہ کے دین کے لیے رکھتے ہیں، ہم اپنی جوانیاں نہیں دیتے اللہ کے دین کو، الا ماشاء اللہ۔ تو کہا جی 1000 اونٹ ہیں، سارے اونٹ اور سارا سامان اللہ کے راستے میں صدقہ۔ ایک آدمی آ گیا ان کے دروازے پہ، اللہ کے لیے مجھے میری مدد کریں اور مجھے کچھ عطا کریں۔ اس کا ہاتھ پکڑا، باہر گراؤنڈ میں لے گئے، بہت بڑا قافلہ سامان تجارت کا اونٹوں پہ لدا ہوا کھڑا ہے۔ کہا اللہ کے بندے کریے سارے تجھے دے دوں تو تیری ضرورت پوری ہوتی ہے؟ کہا ہے سارے کنٹینر ہی میرے۔ یہ بات ہے، یہ سخاوت کہاں سے آئے گی؟ یہ اس کامل حیاء والایمان، یہ ایمان سے آئے گی۔ ایمان کامل ہوگا نا، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے دل گھٹے گا نہیں، دل کو کھچ نہیں پڑے گی۔ ایک آدمی آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ان کے پاس، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا مجھے 3000 دینار کی ضرورت ہے، بڑی ارجنٹ، آپ میری مدد فرمائیں۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ شاید وہ باہر کسی قبیلے کا تھا، وہ یہ سمجھتا تھا شاید امیر المومنین ہے تو یہ سچی مچی امیر ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اندر لے گئے، دکھایا کہ گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا ہاں ایسا کرو، عثمان کے پاس چلے جاؤ رضی اللہ تعالیٰ، وہ تمہاری ضرور مدد کریں گے، میرا نہ بتانا کہ میں نے بھیجا، بس وہاں چلے جاؤ۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ایڈریس لے کے ان کے گھر پہنچ گیا۔ گھر کے دروازے کے باہر کھڑا ہوا تو اندر سے آواز آ رہی تھی، اس نے کان لگا کے سنا، اندر سے آواز آ رہی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آج تم نے چراغ جلایا ہے نا، اس کے اندر جو تم نے بتی ڈالی ہے نا، وہ موٹے دھاگے کی ڈال دی ہے۔ ایسا کیوں؟ تم نے فضول خرچی کی ہے۔ اس نے باہر کھڑے سوچا، اس نے کہا میں شیخاں لا گیا۔ بھائی یہ تو کنجوس، کیا تو معاملہ کیا عجیب ہے کہ اپنی بیوی کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی اپنا وہ جو چراغ میں جو بتی دھاگے کی ڈالی وہ موٹا دھاگا ڈال دیا، بھائی اس سے تیل زیادہ خرچ ہوگا، اپنی بیوی کو اس بات پہ منع کر رہے ہیں۔ پہلے وہ واپس جانے لگا، پھر اس نے سوچا حضرت عمر نے بھیجا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو میں ایک دفعہ پوچھ لیتا ہوں، دل میں یہ بات نہ رہے کہ میں سوال کرتا تو شاید دے ہی دیتے۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ باہر آئے، کہنے لگا مجھے کچھ ضرورت تھی، یہ نہیں بتایا کتنی ضرورت تھی، کیا آپ اللہ کے لیے میری مدد کریں گے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس کا ہاتھ پکڑا، گھر کے اندر لے گئے، ڈرائنگ روم میں بٹھایا، اس کے لیے بہترین کھانے کا بندوبست کیا۔ وہ سمجھ رہا ہے شاید کھانا وانا کھلا کے بھیج دیں گے، وہ کھانا کھایا اس نے، تھوڑی دیر بعد آئے، کہا اللہ کے بندے، اس سے نہیں پوچھا اس کی ضرورت کیا ہے تاکہ اس کی خودداری متاثر نہ ہو، اور اسے ایک تھیلی دی اور کہا اس کے اندر 10,000 دینار ہیں۔ کتنے؟ 10,000 دینار۔ یہ وہ آدمی ہے جس کا نام نہیں پتا انہیں کون ہے، یہ
اس کو جانتے نہیں ہیں, یہ کوئی رشتہ دار نہیں ہے. اس میں کتنے 10,000 دینار ہیں اس میں. اور باقی تیرے گھر کا راشن اور تیرے کپڑے اور تیرے بچوں کے کپڑے اور تیرے گھر والوں کے استعمال کی چیزیں, یہ ساری بھی پیک کروا کے میں نے باہر ایک اونٹ پہ لوڈ کرا دی ہیں. اس نے کہا حضرت یہ آپ نے ایسے تکلف کیا, راشن اور چیزوں کا میں یہاں سے اٹھا کے لے کے جاؤں گا, پھر اونٹ واپس دینے آؤں گا, میرے لیے بڑی مشکل ہے. فرمایا تجھے کس نے کہا کہ تو نے اونٹ واپس کرنا ہے؟ وہ اونٹ بھی میری طرف سے ہے تجھے. یہ کوئی مسجد کا چندہ نہیں ہو رہا. یہ ایک آدمی ہے جس کو جانتے ہی نہیں ہے, اللہ کے لیے کر رہے ہیں. وہ اونٹ بھی تیرا, اس کے اوپر سارا راشن بھی تیرا, تو وہ کپڑے بھی اور سب کچھ بھی, اور پھر یہ 10,000 دینار بھی تیرا. 10,000 سونے کے سکے تیرے, اور واپس کرنے کی ضرورت نہیں, اللہ تجھے جزا دے. اس نے تھیلی ایک سائڈ پہ رکھی, اس نے کہا حضرت یہ تو میں لوں گا بعد میں, پہلے ذرا مجھے یہ بتائیں کہ ادھر آپ کہہ رہے تھے جی چراغ میں وہ دھاگا جو ہے وہ موٹا ڈال دیا, اور یہاں آپ میری ضرورت سے کو 3 گنا زیادہ مجھے دینار بھی دے رہے ہیں, اور اوپر سے اونٹ بھی دے رہے ہیں, اور سامان بھی, اور راشن بھی, اور کپڑے بھی, اور اناج بھی, اور سب کچھ بھی یہ بھی دے رہے ہیں. تو یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ تضاد یہ کیا ہے. اب جواب سنیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا بڑی دھیمی سی آواز میں, کہ اللہ کے بندے, اس چراغ میں جو دھاگا موٹی بتی بن گئی نا, موٹے دھاگے سے بتی بن گئی ہے, قیامت والے دن عثمان سے اس کا سوال کیا جائے گا. اور یہ جو سب کچھ میں تجھے دے رہا ہوں نا, یہ اللہ کے لیے دے رہا ہوں, اس کا حساب مجھ سے نہیں لیا جائے گا, بلکہ اس پر اللہ مجھے اجر عطا فرمائے گا. لہٰذا یہاں میں جتنا مرضی دل کھول کے خرچ کروں, مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے, یہ تو میری انویسٹمنٹ ہے. ایک کامیاب بزنس مین ہے نا, اس کی خواہش کیا ہے کہ میں جتنا, مجھے کوئی ایسا بزنس ملے جس میں کوئی مجھے نقصان کی امید ہی نہ ہو, اور میں اس میں انویسٹ کرتا جاؤں کرتا جاؤں کرتا جاؤں کرتا جاؤں, ہر وقت یہی خواہش ہے. اور ایسے ہی کر رہے ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ, خرچ کر رہے ہیں خرچ کر رہے ہیں خرچ کر رہے ہیں. آج بھی وہ جو روما کا کنواں تھا, اس سے جو پانی نکلتا ہے, اس پانی سے جو جگہ سیراب ہوتی ہے, اس سے جو فصلیں نکلتی ہیں, اس سے جو آمدنی ہوتی ہے, آج بھی سعودی عرب میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نام کا بینک اکاؤنٹ موجود ہے, اور وہ سارا پیسہ, وہ سارا پروفٹ اس میں جا رہا ہے, اور اس سارے پیسے کو پھر وہ چیریٹی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں. وہ اکاؤنٹ آج بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نام کا اکاؤنٹ چل رہا ہے, وہاں آج بھی چل رہا ہے. تو ایک نور کون سا ہو گیا؟ سخاوت کا نور, اور دوسرا نور تھا شہادت کا نور. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک سفر پر تھے, ایک پہاڑ پر چڑھے, وہاں وہ پہاڑ جو ہے نا وہ کانپنے لگا, اتنی اونچی ہستیاں آئیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے, ساتھ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, ساتھ حضرت عمر تھے, اور ساتھ حضرت عثمان تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. تو پہاڑ کانپنے لگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسکن, ٹھہر جا, فعلیک نبی, تجھ پر ایک نبی ہے, وصدیق, اور ایک صدیق ہے, وشہیدان, 2 شہید ہیں, ایک شہید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اور ایک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ دستک ہوئی, فرمایا دروازہ کھولو اور آنے والے کو جنت کی بشارت دے دو. دروازہ کھولا گیا, باہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان, اللہ آپ کو خلافت کا لباس پہنائے گا, لوگ اسے آپ سے کھینچنے کی کوشش کریں گے, جان دینی پڑی تو دے دیجئے گا,
خلافت کا لباس نہ اتاریے گا. فتنوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت پہ سب متفق تھے، کسی کو اعتراض نہیں تھا، لہذا وہاں ان شرارتیوں کو اپنے فتنے پھیلانے کا موقع نہیں مل سکا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو کون آ گیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ. یہاں تو ہلنے کی گنجائش بھی نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے تو ویسے ہی بہت خوف زدہ تھے یہ، لہذا حضرت عمر کے دور میں بھی یہ کچھ شرارتیں کر نہیں سکے. اب آگے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلافت. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ انتہائی حلیم الطبع، انتہائی نرم، اور ظاہر ہے کہ تاجر آدمی تھے، تو تاجر تو آپ کو ویسے پتا ہے، وہ ایک بھتے کی پرچی آئے تو وہ کہتا ہے جی بس دے ہوتے جان بچاؤ. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ فتنہ اٹھا ہے. عبداللہ بن سبا، اس عبداللہ بن سبا اور اس کے ساتھیوں نے یہ فتنے اٹھائے، اور مدینہ سے یہ نکلا، اور یہ کبھی دمشق جا رہا ہے، کبھی کوفہ جا رہا ہے، کبھی بصرہ جا رہا ہے، آخر کار آ کے کوفہ میں ٹک گیا یہ. اور اس نے لوگوں کو اپنا ہم خیال بنایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ فائنینشل کرپشن میں ملوث ہیں، یہ سٹیٹس کو کے حامی ہیں. انہوں نے بنو امیہ کے لوگوں کو گورنر بنا دیا ہوا ہے، ان کو ذمہ داریوں پہ فائز کر دیا ہے، اور یہ اپنے خاندان کے یعنی بنو امیہ کے لوگوں کو یہ سرکاری خزانے سے مسلمانوں کے مال میں سے یہ ان کو نوازتے رہتے ہیں، ان کو دیتے رہتے ہیں بغیر کسی وجہ کے، حالانکہ 1% بھی اس میں سچائی نہیں تھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جس کو جو کچھ دیا ہے اپنے ذاتی مال میں سے دیا ہے. تو آج کی بات تھوڑی ہے، یہ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے قبل سے یہ سلسلہ چلا رہے ہیں، لوگوں کی مدد امداد کرنا، ان کے لیے آسانیوں کا اہتمام کرنا. یہ تو ہو رہا ہے، اپنے مال میں سے ہو رہا ہے، مسلمانوں کے مال میں سے کیوں کریں گے؟ فائنینشل کرپشن کا الزام لگایا، اپنے خاندان کو نوازنے کا الزام لگایا، اور اپنے ارد گرد لوگ اکٹھے کرنے شروع کر دیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ میرے خلاف بغاوت کی سازش تیار ہو رہی ہے. بہت حالات خراب ہو گئے، آپ حیران ہوں گے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے کہ یہ اس وقت دمشق کے شام کے گورنر ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، بڑی فوج ان کے پاس تیار ہے. حاضر ہوئے، کامل المومنین دو میں سے ایک کام کریے جی، یا آپ ہمارے پاس آ جائیں اور یا آپ حکم ہمیں دیں، ہم آتے ہیں آپ کے پاس اور آپ کی حفاظت کرتے ہیں اور آپ کے باغیوں سے جنگ کرتے ہیں اور ان کا صفایا کر دیتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تمہارے پاس اس لیے نہیں آؤں گا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر چھوڑنا نہیں چاہتا، اور میں تمہیں یہاں اس لیے نہیں بلاؤں گا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی مٹی پہ مسلمانوں کا خون بہانا نہیں چاہتا. کسی نے آگے مشورہ کیا حضرت آپ اگر یہ دونوں کام نہیں کر سکتے تو پھر آپ ایسا کریں، آپ مستعفی ہو جائیں. کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا لوگ تجھ سے خلافت کی قبا چھینیں گے، مرتے مر جانا، اتار کے نہ دینا، لہذا چھوڑوں گا بھی نہیں. حج کا موقع آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ بہرحال پورے عالم اسلام میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا اتنا محبت تھی، اتنی عقیدت تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جامع القرآن کے لقب سے یاد کیے جاتے تھے کہ انہوں نے مسلمانوں کو ایک قرآن پر جمع کیا ہے، اور انہوں نے اس قرآن مجید کے مختلف نسخے بنا کر وہ پورے عالم اسلام میں پھیلائے ہیں. لہٰذا اس اعتبار سے پورے عالم اسلام میں بڑی عزت تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی. اگر ایک دفعہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حکم دیتے تو کتنے لوگ ایسے ہوتے جو ان کے لیے ان کو ریسکیو کرنے کے لیے پہنچ جاتے اور باغیوں کے سامنے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس خون ریزی کو پسند نہیں کیا.
خطرہ تھا بغاوت ہو سکتی ہے، خطرہ تھا کہ یہ لوگ ان کو شہید کر دیں گے. حج کا موقع آ گیا. امیر حج کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہا جی آپ مجھے حکم دیں میں رک جاؤں، کسی اور کو امیر حج بنا کے بھیج دیں. حضرت عثمان نے کہا نہیں، آپ ہی امیر حج ہیں، آپ ہی جائیے، آپ ذمہ دار ہیں، آپ ان معاملات کو صحیح طریقے سے لے چلیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانے سے قبل 2 نوجوانوں کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ کھڑا کیا ہے. اور یہ 2 نوجوان کون ہیں؟ سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اپنے بیٹوں کو کہا کہ امیر المومنین کی حفاظت کرنا. حج پہ چلے گئے، گھر کا محاصرہ کر لیا گیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن خطاب فرمایا، کہنے لگے اللہ کے بندو، یہ مسجد نبوی کی جب توسیع ہونی تھی یہ پلاٹ کس نے خرید کے وقف کیا تھا؟ کہ جی آپ نے. تو کہنے لگے کیا آج مجھے اس مسجد نبوی میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں ہے؟ ابھی آپ واقعہ کربلا پڑھیں گے انشاءاللہ پرسوں. اگر کربلا میں پانی بند ہوا، اگر ابھی اس بات کو میں کھول نہیں رہا، انشاءاللہ اس کو پرسوں اللہ خیر کرے گا کھولیں گے. اگر کربلا میں پانی بند ہوا تو جتنی روایتیں ہیں وہ بتاتی ہیں کتنے دن بند ہوا؟ 3 دن. کتنے دن بند ہوا؟ 3 دن بند ہوا. اور کہاں کا پانی بند ہوا؟ دریائے فرات کا پانی بند ہوا. ایسے ہی نا، دریا ہے ایک، اس کا پانی بند ہو گیا. اگر ہوا 3 دن کے لیے. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی یہ شہادت، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی یہ شہادت مظلومانہ شہادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن آپ ذرا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی مظلومیت کا اندازہ لگائیں. 40 دن پانی بند رہا ہے، اور 40 دن اس کنویں کا پانی بند رہا ہے جو کنواں حضرت عثمان نے اپنی جیب سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا. 40 دن پانی بند ہے. اندازہ کریں. کہا جو کنواں میں نے خرید کر تمہاری خدمت میں خود وقف کیا تھا اس سے مجھے پانی بھی پینے نہیں دیتے. محاصرہ ہے، دروازے پہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کھڑے ہیں. دروازے سے داخل ہونا ممکن نہیں ہے. ان باغیوں نے پچھلی دیوار سے چھلانگ لگائی گھر کے اندر. عجیب منظر ہے. 40 دن سے پانی بند ہے، باہر سے کوئی شے اندر نہیں پہنچنے دی جا رہی، گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے، قتل کی دھمکیاں ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی میں نے ایک دن حضرت عثمان سے پوچھا، محاصرے کے دنوں میں نے پوچھا کہ عثمان آپ کا دل کڑتا نہیں ہے؟ آپ کو پریشانی نہیں ہوتی؟ آپ کو پیاس نہیں لگتی؟ آپ کو بھوک نہیں لگتی؟ آپ کو ان مشکلات کا احساس نہیں ہوتا؟ آپ ٹینشن میں نہیں آ جاتے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا بالکل یہ سب میرے ساتھ ہوتا ہے، لیکن پھر میں اللہ کا قرآن کھولتا ہوں اور پھر میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، نہ مجھے بھوک کا احساس رہتا ہے نہ پیاس کا احساس رہتا ہے، نہ مجھے کوئی پریشانی رہتی ہے. میں بس اللہ کا کلام پڑھتا رہتا ہوں، اللہ کا قرآن پڑھتا رہتا ہوں. وہ پچھلی دیوار پھلانگ کے اندر آئے. آپ جائیں نا مرغی ذبح کرانے، وہ بیچاری برائلر مرغی جو اپنے قدموں پہ کھڑی بھی نہیں ہو سکتی، ایسے ہی ہے نا، اتنی بھی جان اس میں کوئی نہیں، اس کو بھی جب آپ ذبح کرنے لگتے ہیں تو وہ پھڑپھڑاتی ہے. ایسا ہے نہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ صحابہ کے گھروں میں برتن نہ ہو تو نہ ہو، تلواریں ہوں گی؟ ایسا ہے نا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر پہ تلوار بھی موجود ہوگی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے کچن میں چھری بھی پڑی ہوگی، کوئی ڈنڈا بھی پڑا ہوگا. ایسا ہے نا؟ مزاحمت کر سکتے تھے، سوچ سکتے تھے کہ اچھا ایک آدھ کو تو مار کے ہی مروں گا، اپنا دفاع تو کروں گا. ان باغیوں نے چھلانگ لگائی گھر کے اندر. ان کی بیوی حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز لگائی، عثمان قاتل آ گئے، قاتل آ گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نے اس آخری لمحے پہ بھی اپنے ریسکیو کے لیے کوئی چیز اٹھانے سے پہلے کہا اللہ کی بندی مجھے میری زندگی کے آخری لمحوں میں تو اللہ کا قرآن پڑھنے دے. قرآن ہاتھ میں نہیں اٹھے, نہیں ریٹیلیٹ کیا, نہیں مزاحمت کی, قرآن پڑھتے رہے, نہیں مزاحمت کی. اس لیے مزاحمت نہیں کی کہ مزاج نہیں تھا, وہ سمجھتے تھے کہ یہ مجھ پر حملہ کرنے والے غلط فہمی کا شکار ہیں مسلمان, کافر نہیں ہوئے, اور میں اپنے ہتھیاروں کا رخ مسلمانوں کی جانب نہیں کروں گا, کلمہ پڑھنے والوں کی طرف ہتھیاروں کا رخ نہیں کروں گا. وہ اندر آئے, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قرآن لے کے بیٹھے ہیں, انہوں نے پہلا حملہ کیا تو پہلا جب وار پڑا نا تو دایاں ہاتھ کٹ کے زمین پہ گر گیا. ظاہر ہاتھ کٹا ہے, تکلیف ہوگی, بے تحاشا درد ہوگا. اس تکلیف کا اظہار نہیں کیا بلکہ کہا اوہ اللہ کے بندو تم نے یہ میرے ساتھ کیا کیا, تم نے میرا وہ ہاتھ میرے جسم سے جدا کر دیا جس ہاتھ سے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر اللہ کا قرآن لکھا کرتا تھا. یہ نہیں احساس ہے کہ خون بہ رہا ہے اور تکلیف ہو رہی ہے, اور بات آ رہی سمجھ میں؟ نہیں, تم نے وہ ہاتھ مجھ سے الگ کر دیا جو قرآن لکھا کرتا تھا. انہوں نے اگلا وار کیا, شہید کر دیا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کے چھینٹے اس مصحف پر پڑے, آج بھی وہ مصحف محفوظ ہے, موجود ہے, اس مصحف پر پڑے اور قرآن کی اس آیت پر پڑے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تو اپنی شہادت دے دی نا. کل کو تاریخ میں آنے والا کوئی 1441-42 ہجری میں کوئی یہ نہ لکھ دے کہ بھئی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بڑے مظلوم آدمی تھے, مقابلہ بھی نہیں کر سکے اور بڑے کمزور آدمی تھے اور شہید ہو گئے اور کیا بنا, کچھ بھی نہیں بنا, کوئی فائدہ نہیں ہوا. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. اللہ نے کہا اچھا آپ نے ریٹیلیٹ نہیں کیا نا, اللہ ان باغیوں کے مقابلے میں آپ کے لیے کافی ہو گیا. آج بھی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خون کے چھینٹے اسی لفظ پر ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, اور وہ قرآن محفوظ ہے. اللہ آپ کے لیے کافی ہوگا. آخری لمحات میں اللہ کا قرآن پڑھتے ہوئے رخصت ہوئے دنیا سے, شہادت کی موت میسر آئی. تو میں نے عرض کیا کہ ذو النورین کی ایک وجہ کیا ہے, سخاوت اور شہادت کا نور. اور یہ ذرا نوٹ فرما لیجئے گا کہ خلفائے راشدین ہی میں سے اگر میں امتیاز کرنا چاہوں تو سب سے بڑے سخی تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سارا گھر ہی اٹھا کے اللہ کے راستے میں دے دی, سب سے بڑے سخی تھے. تو سخاوت کا نور تو حضرت ابوبکر کے پاس بھی تھا, حضرت عثمان کے پاس بھی تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت کی موت نہیں آئی, فوت ہوئے ہیں. ہم مانوی طور پہ تو شہادت اس کو کہہ سکتے ہیں, لیکن طبعی طور پر وفات ہوئی ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اللہ نے سخاوت کا نور بھی دیا اور شہادت کا نور بھی دیا. یہ بھی ذو النورین ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. تو کائنات کے وہ واحد شخص جن کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہیں, حضرت عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے ہر ممکن کوشش کی مسلمانوں کے درمیان میں جنگ نہ ہونے پائے, ہر ممکن کوشش کی مسلمانوں کے درمیان میں خون ریزی نہ ہونے پائے, لوگوں کا خون مدینہ کی گلیوں کو رنگین نہ کرنے پائے, اور اسی میں اپنی جان انہوں نے قربان کر دی. اللہ تعالیٰ ان حضرات کے درجات کو اور بلند فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محبت کرنے کی اور ان کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ